گھر یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور گھر ایک انسان کی ضرورت بھی ہے۔ اپنے گھروں میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں داخل کرنا چاہیے اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہیں ہمیں انہیں نکال کر باہر پھینک دینا۔ ایسی چیزیں داخل نہ ہوں جن کے ذریعے سے اللہ ناراض ہو جائے۔ پورا گھر نماز پڑھتا ہے، صرف ایک لڑکا ہے یا ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، سارے گھر کی برکت اٹھ جائے گی، رزق میں برکت نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی۔ سامعین کرام سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ یعنی لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا۔ تعریف و توصیف کی تمام قسمیں خالص رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ساری چیزیں مہیا کی ہیں اور اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے اس کو وہ ساری چیزیں عطا کر دی ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان اپنی زندگی گزار سکے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہوئی نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے بھی فائدے کا سامان ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی اور زمین سے جو نباتات ہیں اور جو چیزیں اللہ رب العالمین نے اگائی ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ نے بات کرنے کے بعد کہا یہ تمہارے لیے بھی فائدے کا سامان ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے، انسانوں کے رہنے کے لیے اور انسان کی زندگی جن چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے ان ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ انسان اپنے لیے رہنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر کو تیار کرتا ہے۔ ایک انسان جب اپنے گھر کو تعمیر کرتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے، اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے گھر میں رہوں جس گھر میں مجھے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، جس گھر میں مجھے تکلیف نہ ہو، جس بستر پر لیٹوں اس بستر پر مجھے آرام حاصل ہو۔ اور ہاں اللہ رب العالمین نے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے سورۃ النحل کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی ایک انسان کا گھر اسے کیا دیتا ہے؟ سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے، آرام دیتا ہے۔ گھر یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور گھر ایک انسان کی ضرورت بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے اور ایک انسان کی ضرورت بھی ہے۔ اور صرف انسان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں چرند پرند چیٹیاں ساری چیزیں کیا بناتی ہیں؟ اپنے گھر بناتی ہیں، سب اپنے اپنے گھر بنا رہے ہوتے ہیں اور ان گھروں کے تحت رہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں چیٹیاں اپنے بڑے بڑے گھر بنا لیتی ہیں، اندر زمین کے اندر گھر بنا لیتی ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے۔ ھذا خلق اللہ۔ ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چیٹیاں، چرند پرند، حیوانات، جانور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے پاس شعور نہیں ہے، جو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اور آپ انسان ہیں، ہم بھی گھر بناتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کے اندر وہ تمیز ہونا چاہیے، وہ شعور ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ فرق کر سکیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے جو میرے گھر میں داخل ہوئی ہے اور یہ چیز غلط ہے جو میرے گھر سے نکالی جانی چاہیے۔ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل سے نوازا ہے۔ عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل کہتے ہیں جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکے اسے عقل بولتے ہیں۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک انسان صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے، کہ ایک انسان کو پتہ ہو کہ یہ صحیح ہے اسے مجھے اپنانا چاہیے اور یہ غلط ہے مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ فرق ہر ایک کو حاصل نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کیا، اللہ نے عقل سے نوازا۔ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہوتی لیکن آج انسان جانور بنا ہوا، آج انسان اللہ رب العالمین کو بھول کر، اپنے مقصد زندگی کو بھول کر، اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر کے ایک جانوروں والی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ صحیح کو بھی اپنا رہا ہے اور غلط کو بھی اپنا رہا ہے،
اسے کوئی شعور نہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط، بس اس کا پیٹ بھرنا چاہیے، اسے سکون ملنا چاہیے، اسے راحت ملنی چاہیے. وہ تو یہ سوچ کر زندگی گزار رہا ہے کہ بس سکون جس چیز میں مل جائے اس چیز کو اپنا لو، اس چیز کو حاصل کر لو، بس چاہے سکون آیا حلال کے ذریعے سے آئے یا حرام کے ذریعے، اسے اب کوئی شعور نہیں. ظاہر سی بات ہے ایک انسان جب فرق نہیں کر پا رہا ہے تو اب اس کی زندگی کون سی زندگی ہو گئی؟ جانوروں والی زندگی ہو گئی. اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ کیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں، اللہ نے انہیں دل دے رکھے ہیں لیکن وہ ان دلوں کے ذریعے سے سمجھ نہیں رکھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی ہیں، اللہ کے کلام کو نہیں سن پا رہے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں سن پا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ چوپائے، یہ جانوروں کی طرح، یہ جانوروں کی طرح. یعنی جو انسان ایسے بن چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نصیحت ان کے سامنے کی جاتی ہے اسے اگنور کر دیتے ہیں، اسے سائیڈ میں لگا دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ تو بڑھاپے کے بعد اختیار کرنے والی چیزیں ہیں، جب ایک انسان کا بڑھاپا شروع ہوگا تب اختیار کرنے والی چیزیں ہیں. جوانی تو مزے کا وقت ہے، جوانی تو لطف کا وقت ہے، اسے مزے میں اڑاؤ، اسے لطف میں اڑاؤ، ایسا نہیں ہے. بلکہ انسان کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے اور اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے. یعنی ایک انسان کو موت تک اللہ رب العالمین کی شریعت کا پابند ہونا چاہیے. سامعین، ہم اور آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، ساری چیزیں گھر بناتی ہیں، انسان بھی گھر بناتا ہے. لیکن ایک انسان جب گھر بنائے، ایک انسان جب اپنے رہنے کا انتظام کرے تو اس کے پاس انتظام خیر کا ہونا چاہیے، اس کے پاس ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ گھر میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی والی چیزیں داخل نہ ہوں، گھر میں ایسی چیزیں داخل نہ ہوں جن کے ذریعے سے اللہ ناراض ہو جائے، گھر میں ایسی چیزیں داخل نہ کی جائیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو ہم غصہ دلا دیں. سامعین کرام، آج ہم اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں داخل کرنا چاہیے اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہیں ہمیں انہیں نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے. سامعین، آج میں انہی چند چیزوں پر آپ کے سامنے بات کروں گا. سامعین کرام، ان چیزوں پر بات کرنے سے پہلے میں ایک نقطہ اور ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بھی گھر ہوا کرتے تھے. ان کے پاس جو گھر ہوا کرتے تھے وہ زیادہ پکے نہیں ہوا کرتے تھے. بس ایک کھجور کی چھال اوپر سے ڈال لی اور ہلکا ہلکا یہاں سے سائڈ سے کچھ دیوار بنا لی. ان کے پاس بڑے بڑے محلات نہیں تھے. کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے دور میں جیل نہیں ہوا کرتی، صحابہ کے دور میں قید جیسے آج ہوتی ہے جیل وغیرہ وہ نہیں ہوا کرتی تھی. تو کیا کیا جاتا تھا، جو لوگ قید ہو کر آتے تھے جنگ میں انہیں صحابہ کے گھروں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. یعنی کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، انہیں قید کر دی، وہ ان کے گھروں میں قید ہے. اب وہ ان کے غلام ہیں ایک طرح سے اور وہ قیدی زندگی گزار رہے ہیں. اب دیکھیے، کہا جاتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جو قید ہو کر آئے تھے صحابہ کے گھروں میں، وہ جب قید ہو کر باہر نکلے اکثر ان میں سے مسلمان ہوئے تھے، اکثر ان میں سے مشرف با اسلام ہوئے. بنیاد کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا، ان کے گھروں میں اخلاق، کردار، ان کے چال چلن، ان کا کردار، ان کا بات کرنے کا سلیقہ، طریقہ کیسا تھا. صحابہ کا بہت شاندار طریقہ تھا، صحابہ کا بہت بہتر انداز تھا. اس وجہ سے وہ ان اخلاق سے، اس کردار سے، اس ماحول سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گئے. یہ بنیاد ہے کہ ایک انسان اپنے گھر میں رکھ رہا ہے قیدی کو، اس گھر میں رہ کر کے وہ باہر نکل رہا ہے تو کہہ رہا ہے یار کیا زندگی ہے، کیا اسلام ہے، کیا تعلیم ہے، کیا اسلام کی باتیں ہیں. مجھے اتنی اچھی لگی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. سامعین کرام، ہم اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ کے گھر کیسے ہوا کرتے تھے، صحابہ اپنے گھروں کا ماحول کیسے کیا کرتے تھے. آئیے بات کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے گھروں سے نکالنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ایک انسان گھر میں جتنے بھی شرک والی مظاہر ہیں، شرک کی جتنی بھی چیزیں ہیں، شرک تک پہنچانے والے جتنے بھی آلات ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم اور آپ اپنے گھروں سے باہر نکال دیں. ایک انسان یہ دیکھے کہیں کچھ لٹکا ہوا ہے، کوئی کپڑا باندھ کر لٹکا دیا ہے، کہیں نیبو لٹکا ہوا ہے، کہیں چپل لٹکی ہوئی ہے، نعوذ باللہ. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک کے مظاہر ہیں. ان ساری چیزوں سے ہم اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز، ایک انسان کو اپنے گھر کو شرک کے جتنے بھی مظاہر ہو سکتے ہیں، شرک تک پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے گھروں کو بچانے کی ضرورت ہے. سامعین کرام، ایک موقع سے حضرت جبریل علیہ السلام نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ حضرت جبریل نے وعدہ کیا، لیکن حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے، حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ جب نہیں آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان ہوئے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی ایک غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی، اس کے نیچے، ان کے گھر میں اس چارپائی کے نیچے کیا موجود تھے؟ ایک کتے کا بچہ موجود تھا، یعنی پلہ موجود تھا، وہاں موجود تھا، اسے نکالا گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن گھروں میں صورتیں ہوں یا پھر کتے ہوں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو احساس دلایا۔ آج دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ پرانے گھروں کو دیکھیں، میں نئے گھروں کی بات نہیں کر رہا، پرانے گھروں میں آج بھی جو لوگ گزر گئے ان کی تصویریں لگی ہوا کرتی ہیں، آپ دیکھیں ان کی پکچرز لگی ہوا کرتی ہیں، یہ صاحب یہ دادا ہیں، یہ پردادا ہیں جن کا انتقال ہو گیا تھا، اور کسی کو احساس نہیں ان کی بنیاد پر، ان پکچرز کی بنیاد پر فرشتے داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ اخباروں کو دیکھیں، اخباروں میں موجود تصویروں کو دیکھیں، لوگ اخبار لے لیتے ہیں، ان اخباروں میں جو تصویریں بنی ہوتی ہیں، ہم اور آپ کیوں نہیں سوچتے ان چیزوں کے بارے میں کہ فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن گھروں میں کیا ہوں، کتے ہوں یا پھر تصویریں موجود ہوں۔ ہم اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب تصویر موجود ہے اسے نکال کر باہر کر دیں، ہٹا دیں۔ یہ کیوں سوچ رہے ہیں ارے یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، آپ دین میں زیادہ سختی کر رہے ہیں؟ یہ دین میں سختی نہیں، بلکہ یہ دین کی بنیادیں ہیں اور اصل ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں جائیں، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جتنی بھی تصویریں ہیں، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو ناراض کر رہی ہیں، ان سب کو باہر نکال کر رکھ دیں اور ان سب کو باہر پھینک دیں، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، ان اخباروں میں تصویریں، آپ ان تصویروں کو نکال دیں اور انہیں تصویروں کو جلا کر راکھ کر دیں، انہیں پھینک دیں، آپ اپنے گھروں میں انہیں باقی نہ رکھیں، ورنہ یاد رکھیں فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ سب سے پہلی چیز تھی کہ ہم اور آپ کو اپنے گھروں کو مظاہر شرک سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، ہم اور آپ کو گھر میں نماز کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، گھر میں نماز کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ خود نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ کہ وہ خود نماز پڑھ رہے ہوتے، ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی وہ نماز سے محروم ہوتی، وہ نماز، انہیں فکر نہیں ہے میرا بچہ جا رہا ہے ٹیوشن پڑھنے، وہ چلا گیا ٹیوشن پڑھنے، اس کے بعد کیا؟ اب اس کی نماز کی فکر کون کرے گا؟ یہ کون سمجھائے گا کہ تمہیں عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے، مغرب کی بھی پڑھنی ہے؟ کون سمجھائے گا؟ کتنے ایسے طلبہ میرے سامنے آئے، اسٹوڈنٹس میرے سامنے آئے، انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اب ساری نمازیں پڑھتا ہوں، عصر اور مغرب چھوٹ جاتی ہے۔ کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ بنیاد کیا ہے صاحب؟ وہ ٹیوشن میں جاتے ہیں، کون فکر کرے گا؟ اور یاد رکھیں آپ کے گھر میں ایک بے نمازی ہے، ایک وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، سارے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی صرف ایک بے نمازی کی وجہ سے۔ پورا گھر نماز پڑھتا ہے، صرف ایک لڑکا ہے یا ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، سارے گھر کی برکت اٹھ جائے گی، رزق میں برکت نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی۔ سامعین کرام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کو یاد کریے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ کوالٹی کہ وہ اپنے گھر والوں کو، یعنی خود تو نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ سامعین ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت، کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جو بے نمازی ہو۔ اور دوسری چیز اس میں یہ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آج ہمارے یہاں تھوڑا سا ماحول عجیب ہے اور لوگ بتاتے نہیں ہیں، ذکر نہیں کرتے کہ آپ آئے، آپ نے فرض نماز ادا کر دی، فرض نماز ادا کرنے کے بعد وہیں کھڑے ہو کر سنتیں آپ نے ادا کرنا شروع کر دی، گھر میں نماز کون پڑھے گا؟ گھر میں بھی تو کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ظاہر سی بات ہے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تو ایک انسان اپنے گھر میں نماز ہی نہیں پڑھا، انسان کو چاہیے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک انسان جب نماز گھر میں پڑھتا ہے، نفلی نماز، تو ایک انسان کے گھر میں برکت ہوتی ہے اس نماز کی وجہ سے۔ یہ تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں آ رہی کہ ہم اور آپ اس میں نماز کا کچھ حصہ نہیں ادا کر رہے ہیں، ہم اور آپ کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا افضل صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرض نمازوں کی۔ یعنی فرض نمازیں
وہ فرض ہیں کہ انہیں کہاں ادا کیا جائے؟ مسجد میں ادا کیا جائے. اور اگر آپ جان کر مسجد نہیں جا رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. اور سب سے افضل ہے کہ آپ اپنی سنت نفل جتنی بھی نمازیں وہ کہاں پڑھیں؟ وہ گھر میں ادا کریں. یہ اپنے گھر میں اس نماز کا ماحول ہمیں بنانے کی ضرورت ہے اور اس سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک انسان چاہے تو گھر میں کوئی جگہ فکس کر لے، گھر میں کوئی جگہ بنا لے کہ مجھے یہاں نماز ادا کرنی ہے. عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر پر آ جائیے اور ایک مرتبہ نماز ادا کر لیجیے. حضرت عتبان بن مالک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور فلاں جگہ پر نماز پڑھی. عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفلی نمازوں کے لیے وہ جگہ فکس کر لی کہ اب میں یہی نماز ادا کیا کروں. تو ایک انسان نفلی نمازوں کے لیے وہ جگہ بھی فکس کر سکتا ہے. تو اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز جس سے ہم اور آپ کو اپنے گھروں میں ایک اصلاح کے طور پر، اصلاح کے پہلو کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم گھروں سے گزرتے ہیں، گھروں سے گزرتے ہوئے ہمیں گانوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ریلز شارٹس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ناچ گانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، نہ جانے کون کون سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جو شیطان کی آوازیں، جو شیطان کی من پسند آوازیں. ہم اور آپ ان آوازوں کو اپنے گھروں سے دوسروں کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر سے گزر ہوا، راستے میں گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو موسیٰ کچھ پڑھ رہے ہیں. رک گئے اور سنتے رہے یہاں تک کہ ابو موسیٰ الاشعری نے اپنی تلاوت کو مکمل کر لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ملے، پھر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل ملاقات ہوئی. کہا ابو موسیٰ کل میں تمہارے گھر پر ٹھہرا تھا جب تم تلاوت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد، کہ تمہیں داؤد علیہ السلام کے سروں میں سے ایک سر دے دیا. داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی اچھی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں داؤد کے سروں میں سے ایک سر دے دیا گیا، یعنی تمہاری آواز بہت اچھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ پتہ ہوتا آپ ہیں تو میں اور اپنی تلاوت کو بہتر کرتا اور اچھے انداز سے میں اسے قرآن کو پڑھتا. آپ دیکھیں صحابہ کا ماحول کیسا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. تو دونوں کو بلایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو بکر تمہیں اپنی آواز کو تھوڑا بڑھانے کی ضرورت ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہیں اپنے آواز کو تھوڑا پست کرنے کی ضرورت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں شیطان کو ڈرانا چاہتا ہوں، میں شیطان کو ڈرانا چاہتا ہوں، خوف زدہ کرانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اپنی آواز کو بلند کر رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تربیت کی. یہ تربیت ہے اور یہ اخلاق ہے اور یہ گھر کا ماحول ہے کہ گھروں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. آج کتنے لوگ ہیں، آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے ریلز کے وقت میں قرآن کریم پڑھ لیں، جو ریلز چلانے کے وقت میں اللہ رب العالمین کے کلام کو چھوئیں اور اسے پڑھنا شروع کر دیں. کون؟ کوئی نہیں ہے ہمارے گھروں. ہم اور آپ کو اس ماحول کو بھی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں سے گانے بجانے کی، بے حیائی کی، فحاشی کی آوازیں نہ آئیں، بلکہ ہمارے گھروں سے آواز آئے تو قرآن کریم کی آواز آئے، اللہ رب العالمین کی بات کی آواز آئے، اللہ کے کلام کی آواز آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی آواز آئے. سامعین کرام ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان لا يدخل في بيت تقرأ فيه سورة البقرة، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے. بنیاد کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے. یہ بنیاد ہے. اسی طرح سامعین ایک اور خرابی جو آج ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں خواتین سے میں مخاطب ہوں، خواتین جیسے ہی گھر کے باہر نکلتی ہیں تو وہ پورا اچھے سے برقع وغیرہ پہن کر نکلتی ہیں، لیکن گھر میں اگر کوئی داخل ہو گیا ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ گھر میں داخل ہو گیا تو محرم بن گیا آپ کا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پردہ ختم ہو گیا. آج آپ دیکھیں ایک دودھ والا آتا ہے، اس سے دودھ لیا جاتا ہے تو ایک انسان کو پتہ ہی نہیں اس کا پردہ کہاں ہے. ایک سبزی والا آتا ہے تو عورت اس سے سبزی لینے کے لیے چلی جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کا پردہ کہاں ہے. نعوذ باللہ. کوئی صحیح کام کرنے والا، کوئی بجلی کا کام کرنے والا، کوئی بھی آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور آپ کو احساس نہیں کہ یہ محرم ہے کہ غیر محرم ہے. یہ کیسے ماحول صحیح ہوگا؟ گھروں میں غیر محرم آتے ہیں اور عورت انہیں محرم سمجھ بیٹھتی. نعوذ باللہ. یہ محرم سمجھنا اور غیر محرم سمجھنا سمجھنے کا کھیل نہیں ہے، یہ بننے کا کھیل.
ایک انسان غیر محرم ہے تو غیر محرم ہے، آپ نے سمجھ لیا۔ آپ دیکھیں بہت سے جاہلیت کے دور میں جب لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ آپس میں ایسی ملاقات کر لیا کرتے تھے، آج انہیں پتہ چلا کہ پردہ ہے، حجاب ضروری ہے، تب بھی وہ اپنے پڑوسی سے پردہ نہیں کر رہی۔ ارے یہ تو ہمارے ساتھ کھیلا ہے، ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے، یہ مشہور ہے لوگوں کے اقوال، ارے یہ تو ہمارے یہاں آیا جایا کرتے تھے، ان سے کیا پردہ کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ساتھ میں چلا کرتے تھے تو پردہ ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت کہ گھروں میں غیر محرم اگر داخل ہو رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اس غیر محرم کے طور پر اپنی بیوی کی اور اپنی بیٹیوں کی احتیاط برتیں۔ یہ سمجھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر کسی کی نظر پڑ جائے یا اس کی حیا تار تار ہو جائے۔ ہم اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا۔ سامعین، ایک اور پہلو جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو گھروں میں بہت زیادہ داخل ہو چکا ہے، جن کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی داخل ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے، ہماری اولادیں اور ہمارے گھروں میں جو لوگ تنہا ہیں، وہ تنہائی میں کیا کیا کر رہے ہیں ہم اور آپ کو نہیں معلوم۔ تنہائی میں وہ سارے کام ہو رہے ہیں جو سارے کام شادی کے بعد ہونے چاہیے تھے۔ آج لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کمرے میں ایک بچہ داخل ہے، بچے کے ساتھ کون ہے کسی کو نہیں معلوم، بچی کے ساتھ کون ہے کسی کو نہیں معلوم، وہ اصل دروازے سے نہیں پیچھے کے دروازے سے داخل ہو گئے اور کسی کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں۔ خبردار ہونے کی ضرورت ہے، احتساب کرنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے کس کے ساتھ کون مل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر فونز کا تو اور معاملہ ہے، فونز دے دیے گئے، بچوں کو دے دیے گئے کہ آئی فون لے لیجیے آپ، کوئی بات نہیں، میرا بچہ پاس ہوا ہے، 10th پاس کیا، آئی فون گفٹ میں دے دیا اس، اور پھر اس کے بعد نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس فون کے ساتھ تنہائی میں بچہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنے اخلاق کو برباد کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا برباد ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اس گناہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ گناہ نہیں چھوڑ پا رہا ہے، آخرکار کیا ہوتا ہے، ڈپریشن میں آ کر وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے، اس کا ماحول ہے، ان گھروں کا ماحول ہے، ان گھروں کے ماحول کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ کو ان ساری چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، ہم اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے پہاڑوں کے مطابق پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئے ہوں گے، لیکن ان کی نیکیاں ہباء منثورا ہو جائیں گی۔ بنیاد کیا ہوگی؟ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب وہ اللہ کے محارم کے ساتھ تنہا ہوں گے تو انہوں نے ان تنہائیوں میں اللہ کے محارم کو توڑ دیا ہوگا، انہوں نے وہ سارے حرام کام کر لیے ہوں گے جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیے تھے، انہوں نے وہ سب کچھ کر لیا ہوگا۔ اس وجہ سے ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ دیکھیے تنہائی کا گناہ کتنا عظیم گناہ ہے، ہم اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سامعین، اگر ہم اور آپ کو اپنے گھروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو گھروں میں محبت، شفقت، رحم، اعتماد، بھروسہ، حسن ظن، اچھی سوچ، اچھا گمان، درگزر، عفو، معاف کرنا، یہ سارے ماحول کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج گھروں میں عجیب سی سختی ہے، اگر کوئی آپ سے ملاقات کر رہا ہے، آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں، آ کر آپ اسے الٹا جواب دے رہے ہیں، وہ کیسے آپ سے کیا تعلق رکھے؟ آج بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کر رہا ہے، چھوٹے کو حقیر سمجھ رہا ہے، اور چھوٹا بڑے سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ یہ سب گھروں کا ماحول ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے گھروں میں کبھی بھی ادب کا ماحول، خوشی کا ماحول، اطمینان کا، سکون کا، جو اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا، وہ سب داخل نہیں ہو سکتا۔ سامعین، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گھروں میں حسن ظن پیدا کریں کہ سامنے والے نے اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ کہیں ارے نہیں کوئی بات نہیں، ارے کوئی بات نہیں کہہ دیں گے تو گھر کے سارے بڑے بڑے مسئلے ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔ خواتین سے میں خاص طور پر کہوں، خواتین ایک چھوٹے سے مسئلے کو، اس بات کو، ان الفاظ کو، اس الفاظ میں جو وہ اور یہ یوز کر لیا ہے، ان الفاظ پر اتنا دھیان دینا ہے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن میں اتنا تدبر نہیں کیا ہو جتنا اس کی بات میں تدبر کر لیا ہے، جتنا اس کی بات میں غور کر لیا ہے۔ سامعین، سوچنے کی ضرورت ہے، اتنی سی باتوں کو لے کر بیٹھ جانا اور اسے بوال بنا لینا اور پھر گھروں کے ماحول کو خراب کرنا، گھر ایسے نہیں چلتے۔ گھروں میں شفقت، محبت، احسان، حسن سلوک، ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر میں پھر کہوں اچھا گمان رکھنے کی ضرورت ہے، اچھی سوچ رکھنے کی ضرورت ہے، سامنے والے کو اچھے اعتبار سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ارے وہ جو ساتھ میں رہ رہا ہے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم نہیں ہے، آپ اس پر اعتماد نہیں کر رہے، بھروسہ نہیں کر رہے ہیں تو کس پر کریں؟ آپ اپنے گھر والے پر بھروسہ، باہر والوں پر سب کو بھروسہ ہوتا ہے، اور پھر باہر والا دھوکہ دے کر چلا جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔
ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر والوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور گھر والوں پر بھروسہ نہیں کر کے باہر والا دھوکہ دے کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو اعتماد، بھروسہ اور اچھا گمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی گھر کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت بڑا تربیت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح آخری چیز، ہم اور آپ کو اپنے پڑوس سے، اپنے پڑوسیوں سے تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر پڑوس نے آپ کے ساتھ کچھ برا کر دیا، ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ برا کر دیا تو ہمیں اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھیں، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم، کہ برائی کو اس اچھائی کے ذریعے سے دور کرو جو سب سے اچھی ہو، تو پھر دیکھو گے جو جن کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارے جگری دوست بن گئے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احترام کرنے کی ضرورت ہے، اور پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک گھر ادھر ایک گھر ادھر ایک گھر سامنے، ایسا نہیں، بلکہ پڑوسی کے سلسلے میں بعض سلف کے اقوال آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 40 گھر تقریباً وہ آپ کے پڑوس میں ہی آتے ہیں، 40 گھر تقریباً یہ ایریا کہا جاتا ہے کہ یہ پڑوس کا ہے۔ تو ہم اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جتنی بھی حد المقدور، جتنی بھی طاقت ہو، 40 یا اس سے کم یا جتنی بھی ہماری طاقت ہو، ہم اور آپ کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہوگا۔ بہت سے مواقع پر ہم نے یہ غور کیا ہے اور دیکھا ہے کہ لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، اور بنیاد کیا ہو رہی ہے؟ اس کے پڑوسی سے تعلقات اچھے نہیں۔ جب بھی رشتہ ہوتا ہے تو پڑوسی کیا کر دیتا ہے؟ تعلقات کو بگڑوا دیتا ہے، کچھ ایسا معاملہ کر دیتا ہے، کچھ ایسی خسر بات کر دیتا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو برے ہیں۔ کیوں؟ بنیاد کیا ہے؟ آپ نے اس سے تعلق اچھا نہیں بنایا، آج وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے دوسروں سے تعلقات بگاڑ رہا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ ہم اور آپ کو پڑوسیوں سے بھی تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے، یہ شوق پیدا کرے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آج ہی سے ہم اور آپ اپنے گھروں میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان سب کی اصلاح کریں، ان سب کو بہتر کریں اور اپنے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کے اندر اللہ کی اطاعت کا شوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دے۔ اللہ جو بھی مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کا معاملہ آسان فرما دے۔ اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں میں ان کی مدد فرما دے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی وہ تکلیف میں ہیں اللہ ان کی تکلیف میں تو مداوا کر دے۔ اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری مساجد کو، ہمارے مدارس کو اور ہماری جتنے بھی تعلیم گاہیں ہیں اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا